السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہ پہلا اتفاق ہے میرے لیے کہ میں آج پہلی بار آپ کے روبرو ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس موقع پر دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے یہاں پر آنے اور جمع کرنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی بات پیش کروں، ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا؟ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کام رہتے ہیں اور ہر انسان اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہتا ہے اور وہ مشغول رہتا ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ میں سے ہر انسان کے اپنے فرائض ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے مشغلے ہیں، لیکن آپ سبھی لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں سے فارغ ہو کر یہاں پر آئے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے، رب العالمین کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ سوال یہ کہ اگر ہم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو یہاں پر آنے سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں یہاں پر کیا سیکھنے کو ملے گا، یا یہاں پر آنے سے ہمارے لیے بینیفٹس کیا ہے اور کیا کیا ہمیں فائدے مل سکتے ہیں، وہ بات سمجھنے والی ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں ہر انسان مفاد پرست ثابت ہوا ہے۔ ہر ایک کی سوچ کیا ہے؟ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں مجھے کچھ فائدہ ملنا چاہیے، میں کام کیوں کروں، اس میں فائدہ کیا ہے میرا، مجھے کیا ملے گا، میرا بھلا کیا ہوگا۔ یہ ہماری سوچ دن بدن بنتی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ خود غرضی، سیلفشنس جو ہمارے مزاج میں دن بدن داخل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ وہ یہ بن گیا کہ اب ہم جو بھی کام کریں گے ہمیں اس میں فائدہ دکھنا چاہیے۔ اگر فائدہ ہے ہمارا، کچھ بھلا ہو رہا ہے ہمارا، تو ہم کام کر لیں گے۔ اگر اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھلا نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو سوال یہ کہ جب آپ لوگ سب کچھ چھوڑ کے سارے فرائض سے فارغ ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر آنے سے آپ کو کیا فائدے مل رہے ہیں، وہ بات جاننے والی ہے۔ میں ان فائدوں کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کوئی بھی قوم، جب بھی لوگ اللہ کے کسی بھی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جب بھی لوگ اللہ کے کسی بھی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کا مدارسہ کرتے ہیں، اس میں غور و خوض کرتے ہیں۔ تو جب بھی لوگ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے، کیوں؟ کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ تو عمل ہمارا بھی ہے الحمدللہ۔ ہم یہاں جمع کیوں ہوئے؟ ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنا۔ اب کیا فائدے ملیں گے وہ آگے موجود ہے۔ پہلا فائدہ، اللہ نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ کیا اترتا ہے؟ سکون اترتا ہے۔ دوسری بات، وغشیتہم الرحمہ، ایسے لوگوں کو رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسری بات، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور جو لوگ رب العالمین کے پاس ہیں، جو مخلوقات اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کا ذکر ان مخلوقات سے کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی عظیم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ آپ سوچئے، ایک عمل کیا انسان نے، کیا عمل کیا؟ اللہ کے گھر میں
جمع ہونا. کیوں جمع ہونا؟ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے. کیا فائدے مل رہے ہیں؟ پہلا فائدہ، ایسے لوگوں پر سکون اترتا ہے. کیا اترتا ہے؟ سکون. دوسری بات، وغشیتہم الرحمہ، ایسوں کو رب کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. آج ہر انسان پریشان ہوتا ہے، یار ہمیں اللہ کی رحمت نہیں مل رہی، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں. کیوں نہیں؟ یہ عمل کیجئے، یہ کام کیجئے، کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی. تیسری بات، وحفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو، ایسے لوگوں کو، ایسے اشخاص کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں. اور چوتھی بات، وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو لوگ اللہ کے پاس، وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں، جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں سے ہمارا ذکر کرتا ہے. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. آخری بات کیا؟ اللہ ذکر کرتا ہے کن سے؟ ان لوگوں سے جو اللہ کے پاس. وہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی اہم بات، سمجھنے والی بات ہے. اچھا ابھی مان لیجیے کوئی انسان ہے جو کسی بڑے منصب پر فائز ہے، کوئی بڑا ودھائک ہے، کوئی بڑا ذمہ دار انسان ہے. وہ انسان کسی محفل میں ہمارا نام لے، ہماری تعریف کرے کہ فلاں صاحب تو ایسے ہیں، فلاں صاحب سے میری ملاقات ہے، ان کا مزاج تو ایسا ہے، اور وہ ہم ہی ہوں، اور وہ ہم ہی ہوں. کوئی انسان بڑا ذمہ دار کسی محفل میں ہمارا نام لے، ہم کیا ہوتے ہیں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں. ارے انہوں نے میرا نام لیا، انہوں نے میری تعریف کی، انہوں نے مجھے یاد کیا. اور اگر یہی انسان اس مقام اور رتبے میں تھوڑا اور اونچا ہو، ہم اور خوش ہوتے ہیں. ان صاحب نے مجھے یاد کیا، انہوں نے میرا ذکر کیا. اگر یہی انسان اور اونچے منصب پر ہو، ہم اور خوش ہوتے ہیں. کوئی سی ایم ہو، کوئی پی ایم ہو، وہ کسی کو یاد کریں، ان کے لیے کیا ہوتی ہے بات؟ عزت کی بات ہوتی ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر آپ جس ہستی کے یاد کرنے کی بات بول رہے ہیں، وہ ہستی کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے کس چیز میں؟ ہر چیز میں. اللہ سب سے بڑا ہے ہر چیز میں، اپنی شہرت میں، اپنی قوت میں، اپنی شوکت میں، اپنی عظمت میں، اپنے جلال میں، اپنے نظام میں اور تدبیر میں، ہر چیز میں اللہ کیا سب سے بڑا ہے. اب آپ سوچیے اتنی عظیم ذات، اللہ اکبر سے آپ اکبر بول رہے، اتنی عظیم ذات اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر کرے، کسی بندے کو یاد کرے. کن سے یاد کرے؟ اپنے خاص بندوں سے، اپنی خاص محفل میں. یہ میرے اور آپ کے لیے ایسی خوشی کی بات ہے کہ انسان قربان میں ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں یاد کرے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم اللہ کو یاد کریں، یہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کو سبھی یاد کرتے ہیں، اللہ کو سبھی یاد کرتے ہیں. اللہ کو ہم یاد کریں بڑی بات تھوڑی ہے، اللہ ہمیں یاد کرے یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چرند پرند، ساری مخلوقات اللہ کو یاد کرتے ہیں. بڑی بات نہیں. اللہ یاد کرے میرے بندے وہاں پر جمع ہیں، میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے بندے مجھے میری بات سن رہے ہیں. بڑی عظیم بات ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہرحال تو مطلب کیا؟ آپ لوگ اپنے کاموں سے یہاں پر آئے ہیں چل کر، کیوں؟ فائدے کے لیے. اور کیا فائدے؟ 4 فائدے. پہلا کیا تھا فائدہ؟ میری ایک بری عادت ہے، اب اسے آپ برا کہیں اچھا کہیں مجھے نہیں پتا، میں جب بھی کچھ بولتا ہوں تو سوال ضرور پوچھتا ہوں. تو براہ کرم سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی اس میں 4 فائدے موجود تھے. پہلا فائدہ کیا تھا؟ ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ نہیں بولیں گے تو ٹائم بڑھے گا، پھر مشقت آپ کے لیے ہی. میں تو رات بھر فارغ ہوں الحمدللہ، مجھے مسئلہ نہیں. مسئلہ شاید آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ بولیں گے میں آگے بڑھوں گا، نہیں بولیں گے میں رک جاؤں گا. مجھے آپ کا جواب چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں صرف بولوں گا نا تو جو مجھے آپ کو دینا ہے وہ آپ لے نہیں پائیں گے. مطلب کیا؟ مجھے آپ کو جو علم پہنچانا ہے اس علم کو لینے کے لیے آپ کا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ ساتھ دیں، سمجھے، غور کریں، تبھی آپ کو علم انشاءاللہ مل پائے گا. بہرحال تو ہم نے سنا کہ جب بھی کوئی بھی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، کس لیے؟ کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے. تو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان پر سکون آسمان سے اترتا ہے.
اچھا دوسری بات، دوسرا فائدہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی. تیسرا فائدہ فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور چوتھا فائدہ اللہ کے نزدیک، جی بتائیے. جی اللہ ایسوں کو یاد کرتا ہے. کن سے؟ خاص فرشتوں سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہ خاص مقصد تھا. اچھا ایک بات. دوسری بات، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اتباع سنت کا مفہوم. ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک کے شروع ہونے سے پہلے جو بھی مدرسین اور جو بھی شیوخ آپ کے سامنے آئے تھے انہوں نے آپ کے سامنے کس ٹاپک پر بات کی تھی؟ جی ٹاپک کیا تھا ان لوگوں کا؟ بھئی آپ یہاں کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، بتائیے آپ لوگ. جی شرک تھا، سوچ لیجیے. اور شرک اور کچھ نہیں تھا. توحید. ٹھیک ہے، ان کا مین ٹاپک کیا تھا؟ توحید اور شرک. توحید اور شرک. اچھا سوال یہ کہ پہلا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ توحید اور شرک. اور آج سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ اتباع سنت. سوال یہ کہ پہلے توحید آ گئی اور پھر کیا رہی؟ اتباع سنت. آخر توحید پر اتنے ڈھیر دروس اور پھر اتباع سنت. اس کی وجہ کیا ہے؟ سامعین ایک جملہ کبھی بھی آپ مت بھولیے. جو انسان توحید سے محروم ہو جائے، جو انسان جی توحید سے محروم ہو جائے، وہ پوری دنیا بھی پالے تو سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیتا ہے. اور جو انسان توحید کی نعمت پالے وہ سب کچھ کھو کر بھی سب کچھ پا لیتا ہے. یہ سب سے عظیم بات ہے. جس توحید کے لیے، کیونکہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی پہچان. اچھا ہوتا کیا ہے، جو ہمارے اخوان، جو ہماری جماعت کے احباب ہوتے ہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ توحید وہ تو ہم سے مکمل آتی ہے، ہم تو توحید والے لوگ ہیں، ہم تو توحید والے لوگ ہیں، توحید تو ہمارے نس نس میں موجود ہے دینے کی مانند. لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں، ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بار ایک صاحب نے کہا کہ بھائی توحید، بولے توحید اور عقیدہ؟ ارے ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہم تو توحید والے لوگ ہیں. ہمارا بچہ کیا بولتا ہے؟ قال اللہ قال الرسول. ہم تو توحید والے لوگ ہیں. اچھا اسی لیے میری سوچ کیا ہوتی ہے، میں لوگوں سے کبھی توحید نہیں بولتا ہوں، میں کیا بولتا ہوں؟ اللہ کا تعارف. اللہ کا تعارف. توحید اللہ کا تعارف ہی ہے. توحید اللہ کا تعارف ہی. اگر آپ نے بولا توحید سیکھ لیجئے، لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو ہم سے آتا ہے. آپ ان سے بولیے اللہ کا تعارف سیکھیے. اللہ کا تعارف، اللہ کا انٹرو، اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سامعین حقیقت حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ رب العالمین کی پہچان اور اللہ کے تعارف سے محروم ہے. حقیقت بات ہے. جانتے ہیں کیسے؟ آپ کسی مسلمان کو کھڑا کیجئے، سوال پوچھئے اس سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ رب العالمین کا ریئل نیم کیا ہے؟ اللہ کا ریئل نیم کیا ہے؟ پتہ ہے لوگ کیا بولتے ہیں؟ الرحمن، الرحیم، المالک، السمیع، البصیر، جو بھی نام ہے وہ گنواتے ہیں. کیا یہ اللہ کے ریئل نیم ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. ان میں اللہ کی صفات موجود ہیں، خوبیاں موجود ہیں. آپ بولیں رحمان مطلب رحم کرنے والا، سمیع سننے والا. ہاں نام ہے لیکن صفتی نام ہے. ہماری مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی، اللہ کا ریئل نیم کون سا ہے؟ یہ بات امید ہے آپ جانتے ہو. وہ کیا ہے؟ خود اللہ. اللہ کا ریئل نیم کیا ہے؟ خود اللہ ہے. اب ان سے پوچھئے بتائیے ذرا رب العالمین کا ایڈریس کیا ہے؟ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ ملتے ہیں، بھائی نام کیا ہے آپ کا؟ نام میرا ہی ہے. اچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو پوچھتا ہے. ایڈریس کیا ہے آپ کا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ پوچھئے ان لوگوں سے اللہ کہاں ہے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود. نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ موجود. یا بعض نے بولا اللہ ہر دل میں موجود ہے، بعض نے کچھ بعض نے کچھ. یا اگلی بات کیا، آپ دے رہے ہیں اپنا انٹرویو، کیا کرتے ہیں آپ؟ لوگوں سے بولتے ہیں میرا نام یہ، میں یہاں سے ہوں. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کرتا ہوں. آپ کی کیا لائکس ہیں؟ میری خوبیاں یہ ہیں، میں کرتا ہوں پسند، یہ پسند نہیں کرتا ہوں. پوچھیے لوگوں سے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند. اچھا پوچھیے لوگوں سے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے. کچھ نہیں معلوم. ہم اللہ کے تعارف سے محروم ہیں اور پھر بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم توحید والے، اللہ کے اللہ والے. کیسے اللہ والے؟ اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں،
اللہ کیسے غصہ کرتا ہے، اللہ کا غضب کیا ہے نہیں معلوم، اللہ عذاب کیسے دے گا نہیں معلوم۔ جانتے ہیں آپ اگر مجھے اور آپ کو رب العالمین کے عذاب کا علم ہو جائے تو پھر میں اور آپ اعمال کی دنیا میں کتنا آگے بڑھ جائیں۔ ہم لوگ تو وہ ہیں جو جنہیں اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے۔ ایک وہ انسان جو کہ ہفتے بھر بھی نماز نہیں پڑھے، سال بھر بھی نماز نہیں پڑھے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور ہے۔ اگر یہی انسان جان لے کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کا غصہ کیا ہوتا ہے، تو یقین مانیے یہ انسان گناہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا۔ بہرحال میرا مطلب کیا بتانے کا وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے توحید پیش کی۔ کیوں؟ توحید سب سے اہم ہے، توحید سب سے اہم۔ اچھا، اب توحید کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے درود کی آوازیں نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ لہذا یہ اس موضوع کے آج پہلے انشاءاللہ ہماری رہے گی کڑی۔ سب سے پہلے ابھی آپ نے موضوع کئی بار سن لیا ہمارا، آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ اتباع سنت کا مفہوم۔ ایک آیت پیش کروں آپ کے سامنے، بڑی مشہور آیت ہے جس کو علماء نے آیت الامتحان کہا۔ کیا کہا؟ آیت الامتحان، ٹیسٹ والی آیت۔ اس میں مسلمانوں کا ایگزام موجود ہے، بنا پڑھے بھی ایگزام ہو رہا ہے، ایگزام ہوتا ہے پڑھ لکھنے کے بعد، اس آیت میں بنا پڑھے ایگزام موجود ہے، آیت الامتحان۔ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم، آگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آگے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لہذا آیت کا مفہوم کیا ہے؟ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ بول دیجئے، کیا بول دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ بڑی بات تو نہیں ہے، بڑی بات تو سبھی بولتے ہیں۔ بھائی آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو کیا ملے گا آپ کو جواب؟ جی بالکل، کوئی سوال ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ممکن ہے کوئی انسان آپ کے سوال پوچھنے پر غصہ بھی ہو جائے۔ کوئی سوال پوچھنے والا ہے کس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، تو الفاظ کیا ہے؟ اے نبی آپ ان سے بول دیجیے اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت، اگر آپ بولتے ہو آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اپنی محبت کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیجیے اور اس کا ایگزام دیجیے۔ کیا ایگزام ہے؟ فاتبعونی، اے لوگوں آپ میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کیجیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگر آپ بولتے ہو کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ رسول اللہ کی کیا کیجیے؟ اتباع کیجیے۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ اچھا، بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیے پیغام کیا مل رہا ہے لوگوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے آپ کو اللہ سے محبت ہے، جو کہ دعویٰ سب کا ہوتا ہی ہے، سب کا دعویٰ ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، ایک کام کیجئے، وہ کیا؟ اتباع رسول کیجئے، اتباع رسول کیجئے۔ کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ پھر وہی بات سامعین، میں اور آپ اللہ سے محبت کریں نا، یہ بڑی بات نہیں، میں اور آپ اللہ سے محبت کریں بڑی بات نہیں، اللہ ہم سے محبت کرے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں اچھا سمجھے، اللہ کو ہم سے لگاؤ ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا خاص سمجھے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اللہ تو ہم سے محبت کر لے، تو ہمیں پسند کر لے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے اللہ ہم سے محبت کر لے۔ بھائی اس سے بڑی بات کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے نہیں اس سے بڑی بات۔ اور یہ اللہ کی محبت کب ملتی ہے؟ اتباع رسول کے آئینے میں۔ یاد میں نے کیوں پیش کیا آپ کے سامنے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ مشہور چیزوں سے عوام کو سمجھانا اچھی بات ہے۔ جو چیزیں مشہور ہو نا، عوام کو وہ باتیں بتائیں تاکہ وہ باتیں پہلے سے معلوم ہیں تو ذرا سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھانا کیا ہے مجھے وہ سمجھیے۔
اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا فاتبعونی، لفظ اتباع، لفظ اتباع، لفظ اتباع. سوال یہی لفظ ہمارا آج کے ٹاپک میں وہ کیا، اتباع سنت کا مفہوم. کیا مطلب اتباع سنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اب چونکہ لفظ اتباع ہمارے سامنے آ چکا ہے، سوال پہلے آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ لفظ اتباع آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہے. اتباع لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے حساب سے ذرا بتائیے. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، پیروی کرنا. چلیے بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت قریب ہیں آپ، صحیح بول رہے ہیں. اور جوابات؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہنے کی دو وجہ ہوتی ہیں. خاموش رہنے کی، یا تو انسان کو سب کچھ معلوم ہے تو خاموش ہے، یا کچھ نہیں معلوم تو خاموش ہے. میری سوچ کا انشاءاللہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے اس لیے آپ خاموش ہیں. بہرحال تو مطلب کیا ہے کہ اتباع مطلب کسی کے پیروی کرنا. کوئی اور جواب؟ بس یہی جواب ہے؟ کوئی اور؟ جی، اطاعت کرنا. چلیے انشاءاللہ یہ ورڈ بھی ابھی آئے گا آپ کے سامنے. بہرحال دیکھیے اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پیچھے پیچھے چلنا. کسی کے، جو بھائی نے بولا کہ پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اور کیسے چلنا وہ سمجھیے. اتباع مطلب کہ آپ جس کے چل رہے ہیں پیچھے، چلنے والا آپ کے آگے بڑھے. اب چلنے والا جب چل رہا ہے تو اس کے پیر رکھنے کی جو جگہ ہے، جو اس کے نشانات قدم ہیں، جہاں پر نشان بن رہے ہیں، ٹھیک اس مقام پر چلنا، اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ اتباع. جیسے کہ مان لیجیے کوئی انسان ہو، وہ چلے ریت میں. کہاں چلے؟ ریت میں. آپ چل رہے ہیں ریت میں تو کیا ہوتا ہے؟ ریت میں آپ کے چلنے کے نشان بن جاتے ہیں نا. اب جو انسان چل رہے پیچھے، وہ آگے چلنے والے کے نشانات قدم پر پیر رکھے، دیٹ از کالڈ اتباع. اسے آپ اتباع بولتے ہیں. ایگزامپل آپ کو دو، مان لیجیے دو کار ہیں. کیا ہے؟ دو کار ہیں. ایک کار چل رہی ہے آگے، ایک کار چل رہی ہے پیچھے. پیچھے چلنے والی کار آگے چلنے والی کار کو فالو کر رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے. وہ کار چل رہی ہے آگے اور یہ کار پیچھے. اب آپ سوچئے آگے چلنے والی کار جس اسپیڈ سے آگے بڑھے گی، سیم یہی کار پیچھے والی وہ اسپیڈ پکڑ لے گی. اور آگے والی کار اگر رائٹ لے گی تو یہ بھی رائٹ لے گی. اگر یہ کار لیفٹ تو یہ بھی لیفٹ، اور یہ ہلکے تو یہ بھی ہلکے. کیا مطلب ہوا کہ پیچھے چلنے والا انسان آگے چلنے والے کا اعتبار کرے ہر چیز میں. آگے چلنے والا انسان جو چلے، جیسے چلے، جب چلے، جس طرح چلے اور جس کیفیت میں چلے، انسان ان تمام کو کیا کرے؟ فالو کرے. اسے آپ کیا بولتے ہیں؟ اتباع. اگر آپ نے کہا اتباع رسول تو کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں کسی چیز پر، جیسے چلے، جہاں چلے، جس طرح چلے ہیں، جس کیفیت میں چلیں، جو کیفیت تھی آپ کی، ان سب کو ماننا، ان سب کو فالو کرنا. اسے آپ کیا بولتے ہیں؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اتباع مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے کہ چل رہا ہے آگے والا انسان، بالکل سیم اسی انداز میں چلنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، ایک لفظ اتباع ہوتا ہے، لفظ اتباع، اور ایک لفظ ابھی وہاں سے آیا تھا، ہوتا ہے لفظ اطاعت. ایک آیت پیش کروں آپ کے سامنے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب؟ اے ایمان والو. ایک مفسر ہے صحابہ میں سے، وہ کون تھے؟ بڑے مشہور مفسر ہیں. کون تھے؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ انہیں بولتے ہیں مفسر قرآن، ترجمان القرآن. وہ کون ہے؟ مشہور صحابی ابن عباس. ان کا ایک قول ملتا ہے اس بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی آپ کوئی آیت سنیں، اس آیت میں کیا ہو؟ اس کی شروعات ہو یا ایھا الذین آمنوا سے. جب بھی آپ کوئی آیت سنیں، شروعات کہاں سے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا. جب بھی کوئی آپ ایسی آیت سن لیں،
اس آیت کے موقع سے آپ اپنے کانوں کو چوکرنا کر لیجئے، آپ ہوشیار ہو جائیے، آپ چوکنا ہو جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں یا تو کسی بات کا حکم ہے تو اللہ نے کہا کہ ایمان والو، یا اس آیت میں کسی بات کی منع موجود ہے، کوئی کسی کام سے رکنا ہے، وہ حکم موجود ہے، لہذا آپ کو اس کام سے رکنا پڑے گا۔ کیا مطلب کہ جب بھی کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، اس آیت کے موقع سے اپنے کانوں کو چوکنا کر لیجیے، کیونکہ یا تو حکم ہوگا کوئی کام کرنے کا یا کسی کام سے رکنے کا حکم موجود ہوگا۔ بہرحال الفاظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور آگے ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اپنے اعمال کو کیا مطلب ہوا؟ پہلے حکم ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پھر حکم ہے ایمان والو رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر حکم کیا ہے؟ اپنے اعمال کو، کیا مطلب ہوا؟ کوئی بتائیں گے کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اطاعت کیجیے اللہ کی اور اطاعت کیجیے رسول اللہ کی، اور اپنے اعمال برباد مت کیجیے۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال برباد مت کیجیے، کیونکہ آپ نے جو بھی عمل کیا اگر وہ اطاعت اللہ کے بغیر ہے یا رسول کی اطاعت کے بغیر، تو عمل کیا ہے؟ جی قبول ہے؟ عمل قبول نہیں، عمل قبول نہیں ہے، عمل کیا ہے؟ برباد ہے انسان کا۔ بہرحال تو مطلب کیا ہوا؟ جو لفظ آیا یہاں پر وہ کیا ہے؟ ایمان والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا ایک بات میں آپ لوگوں سے بول دوں، کچھ ذہنوں میں یہ شک آتا ہے، وہ کیا؟ کہ پہلے اللہ کی بات ماننی ہے پھر رسول کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پہلے اللہ کی بات ماننی پھر رسول کی بات ماننی؟ تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو اللہ ہی ہے پھر رسول ہے، اس سے ذہن میں کیا شک پیدا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ کی بات الگ ہوتی ہے اور رسول کی بات الگ ہوتی ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ پہلے اللہ کی ماننی پھر رسول کی ماننی۔ بھائی یہ بات آپ تب بولیں جب رسول کی بات اللہ کی بات سے کیا ہو؟ الگ ہو، جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ جو بات بولتے ہیں وہ اللہ کی ہی باتیں بولتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو انشاءاللہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ رسول اللہ کی بات اللہ کی بات سے الگ نہیں ہے، اور جو انسان رسول اللہ کی بات مانے وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ کیسے؟ قرآن اللہ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے مانو وہ جی اللہ کی بات مانتا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ بہرحال تو مطلب کیا ہے؟ ان آیتوں میں بار بار ایک ورڈ آ رہا ہے، لفظ اطاعت، لفظ اطاعت۔ اچھا اتباع کیا ہے آپ نے وہ جان لیا، اب لفظ اطاعت کہ اطاعت کسے بولتے ہیں آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ ذرا بتائیے کوئی صاحب اطاعت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فرما برداری کرنا، اور کوئی صاحب؟ بس سب کا کہنا ماننا، شاندار ماشاءاللہ، بہت صحیح میننگ ہے۔ اطاعت مطلب کسی کی بات کو ماننا، کسی کی بات کو ماننا۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ بتائیے اتباع مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور وہ بات ماننا تو ہے، وہ بات ماننا ہی ہے۔ آپ چل رہے ہیں جس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ بات ماننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اتباع مطلب کسی کے پیچھے چل کے اس کے بات ماننا، اور اطاعت مطلب کسی کی۔ کیا ان دونوں الفاظ میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں؟ سوال یہ، اگر دونوں سیم ہیں تو پھر الگ الفاظ کیوں آتے ہیں، کبھی اتباع کبھی اطاعت؟ اگر کچھ فرق ہے تو پھر کیا فرق ہے ذرا بتائیے مجھے، کیا کوئی فرق ہے ان میں؟ کوئی فرق ہے؟ ہے فرق، ہے فرق۔ یہ بس ہم آپ کی بات ماننا ہے، بڑے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل ہی اندھ بات ماننا، کیا ہم تو اس کے لیے چلنا چاہیں کچھ بھی ہے۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بہت اچھا جواب ماشاء اللہ۔ اور کوئی صاحب؟ کیا اتباع اور اطاعت میں کوئی فرق ہے یا دونوں سیم ہے؟ دونوں سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق ہے، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ میں آپ
میں چلیے بہرحال دیکھیے، اصل میں اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات ماننا لیکن خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اطاعت مینس خوشی کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا، جبکہ اتباع مطلب کسی کے پیچھے چلنا، چاہے آپ چلیں خوشی سے یا پھر ناخوشی سے۔ پھر آئیے اس کار والے ایگزامپل پر، اگر کار کسی کو فالو کر رہی ہے، اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور اس کی خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ جو کار کا کر رہی ہے پیچھا، یا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس کو فالو کرنا، تو اس کی مجبوری ہے، یا انسان خوشی سے کسی کو فالو کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اتباع مینس خوشی ہو یا خوشی نہیں ہو کسی کے پیچھے چلنا، اس کی بات کو ماننا، لیکن اطاعت مینس خوشی سے کسی کی بات کو مان لینا۔ سمجھے بات کو؟ اچھا، ایک ہی لفظ ہے اتباع، ایک ہی اطاعت، اس کے جو چیز جسٹ الٹی آتی ہے، جانتے کیا ہے وہ؟ بتائیے۔ اتباع اور اطاعت کے جو چیز الٹی ہے، جو اپوزٹ ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اینی گیس؟ کوئی گیس؟ اس کی ہوتی شروعات تا سے، ٹی سے، انگلش میں تا، پھر آتا ہے قاف، کیو، اگر میں نے آگے بولا تو آپ پھر سمجھ جائیں گے۔ جو ورڈ الٹا ہے وہ کیا ہے؟ تا اور قاف، یعنی ٹی اور کیو۔ تق کیا ہے ورڈ؟ مشہور ورڈ ہے ہمارے یہاں، تقلید۔ کیا ہے؟ تقلید۔ کیا مطلب؟ اتباع کے جو چیز الٹی آتی ہے وہ کیا ہے؟ تقلید۔ اتباع مطلب کیا تھا؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ سوال کیا ہے کہ تقلید کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کیوں بول رہا ہوں آپ سے؟ علماء کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی، اس بات کے جو الٹی بات وہ سمجھ لیجیے آپ، تو وہ بات سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کو حق سمجھنا ہے کہ حق کسے بولتے ہیں، حق کی تعریف کیا ہے، آپ باطل کو سمجھیے، حق آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچ کی تعریف سمجھیں کہ سچ کیا ہوتا ہے، آپ سمجھے جھوٹ کو، سچ آپ کے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ تو سوال کیا ہے؟ سمجھنا ہے آپ کو اتباع کو، تو الٹا کیا ہے؟ تقلید۔ تقلید جان لیجئے تاکہ اتباع کا مفہوم اور آپ کے لیے واضح ہو پائے۔ تو سوال کیا ہے کہ تقلید کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے، تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشہور ورڈ ہے، ہم لوگ اسے بہت بولتے ہیں، جی، پٹا ڈالنا، آنکھیں بند کر لینا، جی، اور کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، اسے آپ ان بھکتی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اور کوئی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں تقلید کے جو ریئل ورڈس ہیں، جو روٹ ورڈس ہیں، وہ کیا ہے؟ قاف، لام اور دال۔ اس سے ایک ورڈ بنا ہوا ہے قلادہ۔ کیا؟ قلادہ مینس ہار۔ قلادہ مینس ہار، یعنی کہ آپ ہار کہاں ڈالتے ہیں؟ گلے میں۔ اور جیسے بھائی نے کہا کہ گلے میں پٹا ڈالنا، پٹا آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ جب جس کا پٹا گلے میں ہے، اب اسی کی بات مان، بھائی جس کا ڈاگ ہے پٹا بھی اسی کا ہی ہے، اب وہ ڈاگ اسی کی باتیں مانے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ تقلید مینس کسی کی پیروی کو اپنے آپ پہ لازم کرنا، کسی کی باتوں کو ماننا، اور کیسے ماننا؟ کہ بلا فرق کے، بلا فرق کے۔ تقلید مینس کسی کی بات کو، صحیح غلط کچھ بھی ہو، اس کی بات کو اپنے آپ پہ لازم کرنا، مجھے تو ان کی بات ہی ماننی ہے، میں ان کی بات سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تقلید مینس کہ کسی کی باتوں کو بلا حق و باطل کے فرق کے باتوں کو مان لینا، سمجھیے کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اچھا، لوگ کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی انسان کی بات کو ماننا کیا ہے؟ تقلید۔ لوگ یہ تو بولتے ہیں کسی کی بات کو ماننا کیا ہے؟ تقلید۔ یہ بتائیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ آپ میری بات تو مان رہے ہیں؟ لوگ کیا بولتے ہیں؟ تقلید مینس کسی کی بات کو ماننا، اندھ بھکتی، ٹھیک ہے، بلائنڈ بلیف لانا، اندھ بھکت ہونا کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات نہیں مان رہے ہیں آپ، بھائی میں ٹھیک ہے، میں جو بول رہا ہوں آپ کے سامنے وہ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میری بات مان رہے ہیں، کون سا آپ نے میرے حوالے چیک کر لیے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، ضعیف ہے نہیں ہے، یہ کون سی آیت ہے، کیا بات ہے؟ کیا آپ نے کچھ چیک کیا؟ نہیں چیک کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو آپ میری بات مان رہے ہیں، تو اٹ مینس اب سے آپ میرے مقلد ہو گئے۔ کیا تقلید ہے؟ بھائی سوال صحیح ہے نا؟ تقلید میں
کسی کی باتوں کو ماننا. آپ میری بات مان رہے ہیں, کیا تقلید ہے یہ؟ بتائیے, ہے تقلید یہ؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بھائی؟ سوال ہے یہ, صحیح بات ہے. تقلید مطلب کسی کی بات کو ماننا. آپ میری بات ماننا ہے, تقلید ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کیوں نہیں ہے تقلید یہ؟ جی جی صحیح. کون سا بول رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ, بہت بتائیے. ہاں بالکل, تقلید مینس کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. میں جو آپ سے بول رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں. آپ میری بات نہیں مان رہے, آپ دلیل کو مان رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی انسان مکلف نہیں کہ آپ اس کی بات کو مانیں. آپ مکلف ہے کہ آپ کتاب و سنت کو مانیں, اور جو بھی انسان کتاب و سنت سے جو پیش کرے آپ اس کی بات کو مانتے ہیں. اور میں بھی یہی کام کر رہا ہوں, لہذا آپ میری بات عمل کے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ ایک بات تھی. اچھا, یہ تھا لفظ اتباع. اب کیا ہے آگے؟ اتباع سنت. اتباع سنت. سوال یہ ہے کہ سنت کسے بولتے ہیں؟ سوال کیا ہے, سنت کسے بولتے ہیں؟ ذرا بتائیے. سنت مینس, اچھا آپ سے ایک بات اور بول دوں, سنت کا لفظ, سنت کا لفظ اگر عقیدے کی دنیا میں استعمال ہو تو میننگ کچھ اور ہوتا ہے. اگر لفظ سنت کا استعمال فقہ کی اصطلاح میں ہو تو میننگ کچھ اور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب بتائیے مجھے کہ سنت کا مطلب اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے. سنت مینس اللہ کے رسول نے جو پڑھا جو کیا وہ سنت ہے. صحیح بات ہے, بٹ ابھی تعریف تو واضح نہیں ہے نا. سنت کیا ہے؟ جی, اللہ کے رسول کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت مینس کسی کا طریقہ. لیکن سنت کی تعریف میں ڈکشنری کے اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے دونوں باتیں موجود ہیں. سنت مینس طریقہ. اب طریقہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, دونوں مفہوم سنت کے اندر موجود ہے ڈکشنری کے اعتبار سے. لیکن آپ کیا بولتے ہیں؟ سنت رسول. سنت رسول اس لفظ کو ایڈ کرنے سے ایک میننگ واضح ہو گیا. وہ میننگ کیا؟ رسول کا صحیح طریقہ. کیا مطلب؟ سنت میں اچھا برا طریقہ دونوں کا میننگ موجود تھا. جب آپ نے بولا سنت رسول, رسول کا طریقہ, اب وہ طریقہ برا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, برا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا میننگ ہوا؟ رسول کا اچھا طریقہ. ایک بات. لیکن اگر لفظ سنت کا استعمال ہو فقہ کی دنیا میں, کہاں پر؟ فقہ کی دنیا میں, تو اسے معلوم ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. اگر آپ بولیں فقہ میں, فقاہت میں, جو فقیہ بولتے ہیں سنت ہے, یہ سنت ہے, کیا مطلب؟ جس کام کے کرنے پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے, اور چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا. دیٹ از کالڈ سنت فقہ کی دنیا میں. ٹھیک ہے. جب فقیہ بولے سنت ہے یہ فرض نہیں, کیا مطلب؟ سنت وہ کام جس پر آپ کو ثواب ملے کرنے پر, اور جب آپ چھوڑ دیں تو گناہ بھی نہیں ملے. لیکن سنت مینس اصل میننگ کیا ہے؟ طریقہ اور راستہ. ٹھیک ہے. تو لفظ کیا؟ اتباع سنت. اچھا, کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں؟ کوئی جانتے ہیں کیا؟ سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے سنا سنت یہ؟ جی بتائیے. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ بہت اچھے جواب دے رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کا مبارک کرے آپ کے لیے, آمین. جی بالکل, سنت قولی, سنت فعلی, اور سنت تقریری. سنت تقریری. قولی مینس وہ سنت جس کو اللہ کے نبی بول دیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے مان لیجیے آپ نے کیا بولا جب نماز سے فارغ ہو, آپ کیا بولی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جو اور دعائیں, یہ سنت ہے. کون سی والی؟ قول نبی نے یہ باتیں بولی, یہ باتیں بولی, تو کیا ہے؟ قولی سنت, بولنے والی سنت. دوسری قسم کیا؟ سنت عملی یا سنت فعلی. وہ کون سی ہوتی ہے؟ کرنے والی سنت. کرنے والی سنت کیا مطلب؟ نبی نے جو کام کی وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھیے بات کو. پہلے کیا تھی؟ قولی, بولنے والی سنت. دوسری کیا تھی؟ فعلی, کرنے والی سنت. تیسری کیا ہے؟ تقریری,
تقریر والی سنت. جی بتائیے تقریر کیا ہے؟ یہ وہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ایسا ہو، یہ تقریر ہے؟ نہیں. تقریر مینس کسی بات کو ثابت کرنا. کسی بات کو کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے کوئی بات بولی جائے یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، آپ اس کام پر انکار نہ کریں کہ آپ نے غلط بات بول دی، آپ نے غلط کام کیا. اسے کیا بولتے ہیں؟ تقریری سنت. مطلب کیا؟ نبی نے اس کام کو کیا کیا؟ ثابت کر دیا. کس طرح سے؟ نہ بول کر. نہیں خاموش رہ کر. آپ نے نہ نہیں بولا. کیوں؟ اگر نبی نہ بولتے وہ کام حرام ہو جاتا. نبی خاموش رہے، نہ نہیں بولا. سب لوگ کیا بولیں گے؟ ممکن ہے کہ نبی کو معلوم نہیں ہو تو آپ نے نہ نہیں بولا. اگر معلوم ہوتا آپ نہ بول دیتے. ممکن ہے، نبی تو بھائی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو علم بعد میں ہوا ہے. کوئی صاحب کیا بولے؟ نہیں، ممکن ہے کہ نبی کو علم بعد میں ہوا ہو یا علم نہیں ہو تو آپ خاموش رہے. تو بھائی جواب کیا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، نبی عالم الغیب نہیں، صحیح بات ہے بالکل، لیکن نبی کو علم نہیں تھا مان لیا، بٹ اللہ کو تو علم ہے نا. اللہ کو تو علم ہے. مطلب کہ کوئی عمل کیا جائے، نبی خاموش رہیں، نبی کو نہیں معلوم تھا اور اللہ کوئی آیت بھی نہ اتارے، یہ ہمارا ایمان نہیں. اگر وہ بات غلط ہوتی، اگر وہ کام غلط ہوتا، اللہ آیت اتار کے وضاحت کرتا کہ یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ بھی خاموش اور نبی بھی خاموش. کیا مطلب؟ نبی نے اپنی خاموشی سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، اب سب سے آخری بات وہ کیا؟ سامعین، میں اور آپ یہاں پر جس ہستی کے بارے میں سمجھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ٹاپک کا اتباع رسول یا اتباع سنت. ظاہر سی بات ہے. بس آخری بات انشاءاللہ یہ وہ کیا کہ جس ہستی کی یہاں پر اتباع کی بات چل رہی وہ ہستی کیسی ہے، وہ رسول کیسے ہیں، آئیے یہ بات سمجھتے ہیں انشاءاللہ. آخری بات ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک کیا ہے؟ رسول کی اتباع. وہ رسول تھے کیسے، ان رسول کی خوبیاں کیا ہیں، کیا خصوصیات ہیں. اگر بات کی جائے تو بات پھر بہت لمبی ہوگی. بس ایک بات پیش کر دو آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے آپ کو ملے کہ نبی کی اتنی خوبیاں ہیں یقین مانے کہ انسان گننے والا تھک جاتا ہے لیکن خوبیاں ختم نہیں ہوتی. ایک عظیم بات جو میں نے آج ہی سنی ہے، صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک خطیب تھے عربی کے، وہ ایک بات بول رہے تھے. اگر آپ قرآن بڑے غور سے آپ کو یہ بات انشاءاللہ معلوم ہوگی. وہ بات کیا کہ اللہ کے نبی کا اتنا عظیم مقام ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، ذرا غور سے بات سنیے گا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کو ان کے نام کے ساتھ بلایا ہے، ان کے نام سے بلایا. مگر نبی اتنے عظیم ہیں کہ رب العالمین نے پورے قرآن میں نبی کو خطاب کر کے، نبی کو ندا کے تھرو آواز دے کر نہیں بلایا. جیسے آپ پڑھیں قرآن کی آیت، یا آدم اسکن انت وزوجک، حکم ہے یا آدم، اے آدم آپ کی بیوی جنت میں رہیے. اللہ نے حکم، اے آدم، اللہ نے نبی کا نام لیا. یا نوح اہبط بسلام، اے نوح آپ اتریے. لفظ میں موجود ہے نام، اللہ نام لے رہا ہے ان کا، یا نوح، اے نوح. یا پھر اللہ نے کہا یا ابراہیم، بولے صحیح بات ہے. یا اللہ نے کہا یا موسیٰ، اس طریقے سے. یا اللہ نے کہا یا یحییٰ، یا اللہ نے یا زکریا بھی کہا. بہت ساری آیتیں موجود ہیں. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کا نام قرآن میں نام سے لیا. ان کا جو ریئل نیم تھا اللہ نے ان کو پکارا نام سے، یا ابراہیم، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، سب کے نام لی. اور جب بھی رسول اللہ کو بلانے کی باری آئی، پکارنے کی باری آئی، خطاب کی باری آئی، اللہ نے ریئل نیم لیا ہی نہیں. اور کیا بولا؟ یا ایھا النبی، اے نبی. کیا کہا؟ اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول یہ کام کیجیے. اور جب اللہ نے رسول اللہ کا ریئل نیم لیا بھی، جب ریئل نیم محمد نام لیا بھی، تو اس نام کو
رسول یا نبی بننے کے قرینے سے ملا دیا اور کہا وما محمد الا رسول. جب بھی نام لیا تو رسول سے ملا کر پیش کیا. یا پھر محمد الرسول اللہ کہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، یہ نبی کی شان ہے. اچھا دوسری خاص بات کیا سامعین؟ ابھی رات ہو رہی ہے نا، ابھی رات ہو رہی ہے. کیا آپ میں سے کوئی انسان بول سکتا ہے کہ ابھی صبح بھی ہو رہی ہے اور ابھی رات بھی ہو رہی ہے؟ کیا بولیں گے آپ ایسی بات؟ نہیں. کیا مطلب؟ ایک ہی وقت میں دو الٹی باتیں ایک ساتھ جمع جی نہیں ہوتی. بھائی ابھی رات بھی ہے اور ابھی صبح بھی ہو، دن بھی ہو، ممکن نہیں. یا تو صرف رات ہوگی یا صرف دن ہوگا، یا صرف صبح یا صرف شام. دونوں ایک ساتھ موجود ہو ایک ہی وقت میں ممکن ہے؟ ناٹ پاسبل، امپاسبل ہے. سمجھ آئے بات کو؟ مطلب کیا؟ دو الٹی چیزیں، یہ پوائنٹ بڑا عظیم ہے، غور سے بات سنیے گا. دو الٹی باتیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں جمع ہوتی ہی نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم، اتنی خاص ذات ہے کہ دو الٹی باتیں رسول اللہ کی زندگی میں آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو مل جاتی. دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ دو اپوزٹ باتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، مگر یہ ذات اتنی عظیم ہے، ان کی لائف اتنی خاص ہے. کیا؟ دو الٹی باتیں ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. ایک مثال دو آپ کو، دیکھیے یہ ہمارا ہاتھ ہے، سمجھ لیں بات کو. ہمارا ہاتھ یا تو بڑا مضبوط ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ بہت ملائم ہوگا، نرم ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ہاتھ یا تو آپ کا نرم ہے یا پھر کیا ہے؟ سخت اور مضبوط. اگر آپ دیکھیں، آپ حالات پڑھ آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بھی تھی اور آپ سے تلوار کا یوز بھی آتا تھا، آپ تلوار چلاتے بھی تھے. اب آپ سوچئے جن ہاتھوں میں تلوار آ جائے یا جن ہاتھوں سے تلوار چلے وہ ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں. بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں. تلوار آپ کے ہاتھوں میں، آپ چلا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، انسان کے ہاتھ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایک صحابی ہیں حضرت انس، وہ کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حریر اور دیباج دونوں قسموں کے ریشم کو چھو لیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے حریر اور دیباج دونوں قسموں کے ریشم کو چھو لیا، لیکن ان کے چھونے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی مبارک تھی، آپ کی ہتھیلی، ان دونوں ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم تھی. دو الٹی باتیں ایک ساتھ جمع ہیں. اسی ہاتھ سے تلوار اٹھتی ہے، وہ ہاتھ مضبوط بنتا، اور صورتحال کیا ہے؟ وہ ہاتھ اتنا نرم کہ ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ موجود ہے. اور دوسری مثال بڑی عظیم ہے. بات وہی، وہ بات کیا؟ دو الٹی باتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے. کیسے؟ سمجھیے. جو انسان لوگوں سے بہت ملنے والا ہو اور بہت گھلنے والا ہو، بہت ملنسار ہو، بہت مل رکھنے والا ہو، اس انسان کا نا خوف ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ جو انسان بہت ملنسار ہو، جو لوگوں سے بہت ملتا ہو، بہت پاس رہے، اس کا احترام اور خوف ختم ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں سے دور رہتا ہے، جو لوگوں سے دور رہتا ہے، اس کا خوف احترام باقی رہتا ہے. آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، لوگوں کو ان سے دور رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر یہ پاس رہیں گے تو پھر ان کا احترام کم، جبکہ وہ لوگ احترام کے قابل نہیں ہیں. بہرحال کوئی مسئلہ الگ ہے. تو مطلب کیا؟ اگر پاس رہیں گے آپ، احترام اور خوف ختم. اگر آپ اس سے دور رہیں گے کیا ہوگا؟ اس کا احترام اور خوف آپ کے دل میں بڑھ جائے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ جو انسان ملنسار ہو وہ انسان رعب دار نہیں ہوتا، اور جو انسان رعب دار ہو وہ انسان ملنسار نہیں ہوتا. قربان جائیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دونوں باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ملنسار تھے، اتنے گھلنے ملنے والے تھے، اتنا صحابہ سے گھل مل کر رہتے تھے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی باہری انسان آتا مدینہ نبی سے ملنے کے لیے، اور صحابہ کی محفل کیا ہے؟
موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اتنا پاس بیٹھتے, اتنا گھل مل کر بیٹھتے, وہ باہری انسان کنفیوز ہوتا کہ بھائی نبی کون ہے ان میں, نبی کون ہے, پوچھتا ان میں کہ آپ میں نبی کون ہے, نبی کون ہے آپ میں, لوگ بولتے نبی وہ ہیں, اچھا وہ نبی ہیں, پھر ان سے ملتا. آپ سوچئے جو ذات, جو نبی اتنا گھل مل کر بیٹھے, اتنا پاس ہو, اتنے ملنسار ہو کہ باہری انسان پہچان نہیں پا رہے. بھائی ان کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ نبی کا خاص مقام ہوگا, خاص چیئر ہوگی, خاص جگہ ہوگی, اور خاص مسند ہوگی, خاص لباس, خاص دکھتے ہوں گے. انہیں کیا معلوم کہ نہیں, بہت ہی ایک عام انسان سے تھے, ایک بہت ہی سمپل انسان تھے. مطلب کیا اتنے پاس بیٹھ رہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ نبی کون ہے. اب آپ سوچئے جو اتنا ملنسار ہو اس کا رعب ہوتا ہے, اس کا خوف ہوتا ہے, خوف ختم, رعب ختم, احترام ختم. اور آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں, کیا ہوا ایک بار